الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياء الله لا يموتون بل ينتقلون من دار إلى دار. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ہم اسلام کے بعد ملا تقیم جیسا کہ آپ سبھی اطلاع جانتے ہیں حضرت فیض عالم محمود محمد الاولیاء حضور علی بن عثمان المعروف حضرت داتا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرس مقدس اتنے ہو چکے ہیں جتنے غوث پاک کی بجے ہوئے بابا فرید الدین نشر کرتے ہیں 979 ایک کم 980 عرس آپ کے ہو چکے. یعنی مختصر لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 9.10 صدیاں فیض عالم کو دنیا سے رخصت ہوئے ہو چکے ہیں. لیکن رونقیں اتنی ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ کل ادھر سے اسے آخر وجہ کیا ہے؟ موتو قبل ان تموتو. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نفس امارہ کو مارنے کے لیے مرنے سے پہلے اس کو مارو. مرنے سے پہلے جب مار دو گے تو اللہ پھر کبھی بھی نہیں مارے گا. پھر سزا دیتا ہے. ادھر بھی زندہ اوپر چاند سلیبے پڑ گئی تو کیا ادھر بھی زندہ.
اور حضور نے خود فرمایا ان اولیاء اللہ لا یموتون، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مرتے نہیں۔ جو نیک بندے ہیں، نیکی اور چیز ہے اور آج کل کی پیڑھی ہوئی اور چیز۔ میں آپ کو پورے حقائق سناؤں گا داتا حضور کی اور آپ کو پھر مرشد جی صحیح شیشہ دکھانا ہمارا فرض ہے، اور الحمدللہ جتنا میں پیروں کو جانتا ہوں ہو سکتا ہے 16-17 بندے لاہور کے ایسے ہیں جو جتنے وہ پیروں کو جانتے ہیں تو کبھی نہیں جانتے، جن کی حالی طاقت دربار پر روزانہ ہوتی ہے سوائے بار، ہماری حالت روزانہ ہوتی ہے سوائے بار، ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں، داتا حضور کی تعلیمات بھی دیکھتے ہیں اور ادھر کی دکانیں اور کاروبار بھی دیکھتے ہیں جی۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے تو ہمارا تعلق ہی نہ جائے جنت میں، کو جنت میں جانے کی ضرورت ہمیشہ حضور کو جانے۔ ہم بات کر رہے ہیں پیروں سے ولیوں سے پیار کرنے والے، حضرت علی بن عثمان میرے اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی دل بھی زندہ ہے قبر میں جی۔ تحقیقات چشتیہ میں اور فاتح قلوب میں لکھا ہے داتا حضور کی یہی اصل قبر ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، نیچے اور ہے بچائی شاہی مانوی اور ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لوگوں کی بات نہیں۔ ادارہ معارف اسلامیہ اسلام آباد سے جو چھپا ہے اس میں بھی ایسے بندہ کہے کہ میں عبادت کر کے تو محنت تک پہنچ جاؤں گا، فنا فی الشیخ پہلی منزل ہے، فنا فی الرسول دوسری منزل ہے، فنا فی اللہ تیسری منزل۔ سب سے پہلے اپنی پیر کی محبت میں فنا ہونا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پہلی منزل ہی آ گئی تو پھر وہ بندہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا، جو قرآن کا بھی امین ہو، حدیث رسول کا بھی امین ہو، ساری چیزیں اس کا ظاہر باطن روشن ہو، شریعت بھی اس نے پڑھی ہو، طریقت بھی اس نے اپنائی ہو۔ داتا حضور فرماتے ہیں 350 میرے اساتذہ ہیں جن سے میں نے اقتصاد درج کیا، جن سے میں نے علم پڑھا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ویسے تصویر پکڑ لی، جوتا پہن لیا اور دین کو ہی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میرے شہر اگر مجھے نہ فرماتے نا، اگر تو فضل ہوتے کہ اب مطلب ہے کہ تم یہ سلسلہ کرو تبلیغ کر، تو میرے علم کے حاصل کرنے کی پیاس ابھی بھی باقی ہے، جسم کی ابھی بھی باقی ہے جی۔ تمہارے پیر کے بغیر کوئی سمجھے کہ میں بیت نہیں ہوں، اس دور میں بلک ولی مذہب کا گمراہ۔ قرآن کہتا ہے ومن یضلل اللہ فلن تجد له ولیا مرشدا، جو گمراہ ہوگا کبھی پیر نہیں پکڑے گا، کوئی اس کا مرشد نہیں ہوگا، اور جس پر اللہ نے کرم کرنا ہوگا اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہے۔ لیکن کسی ایک بندے سے ہمیں محبت کس لیے؟ اس کی بات سے ہمارا کوئی رشتہ دار تو نہیں، ہمارا کوئی برادری کا تو نہیں، 10 صدیاں گزر گئی، پیار کس وجہ سے؟ نہ دیکھا ہے، نہ ان کے رشتہ دار ہیں، نہ ان کی برادریاں ہیں۔ اس مالک نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کریں، اچھے عمل شرط، صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کو روشنی دینے کے لیے نیک اعمال ضروری، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اچھے عمل کیسے؟ داتا حضور کا بھی اتنی بڑی ہستی ہے تو جو بھی بڑی ہستی ہوتی ہے ان کے پیچھے بھی بڑی ہستی ہوتی ہے جی۔ یہ نہیں کہ دو شخص کو بات سن لیے بس شیطان نے دور کر دیا، نہیں داتا دربار کو یہ ہو رہا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، یار کوئی سجدہ جائز بالکل 2-4 کرتے ہیں تو 2-4 ہزار کو دیکھتے کیا کر رہے بھائی؟ یہ بھی تو غور کرو نا، اگر کوئی 2-4 سجدے کر رہے ہیں، کس نے کہا دربار کو سجدہ کرو؟ کس نے کہا ڈھول بجا کر چادریں چڑھاؤ؟ کس نے تمہیں کہا جائز پیروں کے پیچھے لگو؟ شیطان تمہارے دل میں اس سے ڈالتا ہے۔ یہاں حضرت
حضرت خواجہ خاجان، حضرت سلطان ہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، یہ کیسی ہستیاں جو مدینے پاک سے ہو کر آئے. سرکار فرما رہے ہیں ابھی سلطان ہند نہیں بننا، پہلے میرے لاڈلے علی بن عثمان غنی کے قدموں میں جانا ہے. وہ بدبخت نہیں ہے کہ جو مدینے پاک سے ہستی ہو کے بنا فل اور بنا فل رسول کیا عطا رسول اور ناد رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی دے ان کو حکم ہو رہا ہے سرکار کا کہ نہیں علی بن عثمان حضرت کے پاس جائے. آپ کے ڈیرا کدھر ہے؟ چہرے کی طرف نہیں، قدموں کی طرف. کچھ لینا ہے تو وہاں کر کے نہیں جانا، وہاں کر کے نہیں جانا کہ سب کچھ ہم نے عبادت سے کر لیا. نہیں، وہاں تو آج مسلم بن گیا جی. اور جب خیرات تمہیں ملے گی ولیوں کے قدموں سے ملے گی، علی بن عثمان غنی کے قدموں سے ملے گی. اور یہ نہیں کہ تم وہاں جھپیاں ڈالو اور سجدے کرو. خواجہ معین الدین چشتی غنی نے آداب سکھا دیے، ادھر اللہ کے ولی کا مزار ہے، ادھر بیٹھے، یہ فاصلہ ہو سکتا ہے جی. اللہ اکبر. آپ کو چونکہ یہ ممبر امانت ہے حضور کی، مصلی امامت ہے حضور کے حکم کے دائرے میں ممبر پر بیٹھ سکتے ہیں. آپ کو اصل چہرہ دکھانا ہے، اور یہ عام لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جی. سپاہی میں چونکہ بہت بڑی داتا حضور کی کتاب پیش کی ہے، عقائد سچ سارے جان کرنے ضروری ہے. داتا حضور کی پیر مرشد حضرت الفضل محمد بن حسن ٹوکری رحمۃ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کامل نے 55 سال تک ایک جبہ تبلیغ نہیں، 55 سال. جب وہ پھٹا ایمان لگا لیا. 50 سال تک پہاڑوں میں اللہ کرتے رہے، بالکل اپنے نام کو پسند نہیں کرتے، کوئی نام نہیں پسند کرتے. عبادت ہے تو اللہ کی ہے، اس کے لیے کسی کی اللہ لگے جی. اور لیکن کہ سمجھنا چاہیے یہ پیار ہم نہیں کرتے، رب پیار کرواتا ہے. جس پر وہ مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں پیار ڈالتا ہے. یہ میری آپ کی بات نہیں ہے. بخاری پڑھیں، بخاری کی ریسرچ کرنے والے باقی باتیں پڑھ لیتے ہیں کہ کدھر حدیث جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جبریل امین کو فرماتا ہے جبریل وہ میرا بندہ ہے، وہ نام سے عبادت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا جنت المحش اور کچھ نہیں چاہتا میری ذات سوا. تم ایسا ہے کہ جتنے عرش بھی مخلوق رہتی ہے، یہ بہت بڑا ایک عرش مخلوق ہے جب میں عرش ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے عرش کو. انسان ایک کو جا کے کہو، وہ رب فرماتا ہے میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی سارے اس سے پیار کرو. ادھر سے فرشتے فارغ ہو گئے. اب اللہ فرماتا ہے جبریل امین کو، جبریل اب جاؤ. زمین پر جتنی خوش بخت مخلوق ہے، بدبخت تو ہے ہی بات، دوسری بات اسے تو ہماری غلطی ہوگی. جو 5 جب نماز نہیں پڑھ سکتے ولی کو بکواس کرتے ہیں، جو پوری راتیں راگی کے کنارے پر عبادت کرتے رہے. اللہ اکبر. مولانا روح فرماتے ہیں جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے اور بدبختی کو چاہتا ہے، اس بندے کی زندگی میں بہترین طریقہ والا اللہ کے ولی کو برا کرنا شروع کرے، بکواس کرنا شروع کرے. میں نے آپ کو کہا ہے نا، اگر 4 بندے سجدہ کرتے ہیں جاؤ تو مان دیکھو تو صحیح وہاں 4000 بندہ کیا کر رہا ہے. میں تو 18 سال سے جا رہا ہوں، کسی کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کسی کو توبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کسی کو نوافل پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جی. تمہیں وہاں شیطان وسوسہ ڈال کے تمہیں وہاں جان نہیں دیتا، تمہیں داتا حضور قبول نہیں کرتا. اگر حضور نے سلطان ہند کو حکم فرمایا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کافی ہے کہ معین الدین تم نے مدینہ پاک سے ہو کر ڈائریکٹ تم نے ادھر نہیں جانا، اجمیر نہیں جانا، پہلے ادھر نہیں جانا. پھر اس سے ایک سید دوسرے سید کی قدموں میں آ رہا ہے. بھیجنے والے کون ہیں؟ سرکار.
وسوسہ جو ہے نا، وسوسہ شیطان کی وسوسہ، وہ اللہ سے بہت دور کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں شاید ان کی برادریاں ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے میں نے آپ کو ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں پہلے بات سنائی ہو. داتا وہ فرماتے ہیں میں آپ پیر مرشد ہوا ان کی میں ساتھ رہتا ہوں. بہت اچھا میں ان کے ساتھ تھا. تہجد کے ٹائم میں اٹھتا تھا اور برتن وضو کے لیے مسواک کرتا تھا. میرے دل میں ایک بات ہے کہ میں تو آزاد ہوں، ہم مسلمان آزاد ہیں، میں تو آزاد ہوں، لیکن میں آزاد ہو کر ابو فضل خدری کا غلام کیوں بن گیا ہوں؟ آج دیکھیں سارے بدل کی ان کی گردن یہاں ہو گیا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے جو غلام ہوتے ساتھ بیمار بھی نہیں آ جاتے وہاں پر بھی اگر سے نہیں اس میں شیخ سعدی فرماتے ہیں جس درخت کو پھل زیادہ لگتے ہیں نا وہ اکڑا نہیں ہوگا، جھکا ہوگا، جو خالی ہوگا وہ ہوگا. اللہ ہوگا آپ کی بات ہے کہ ہم تو آزاد لوگ ہیں، لیکن یہ کیا کہ میں غلام کہتا ہوں اور وہ فضل خدری کو اپنا آقا مانتا ہوں، اپنے شیخ کو بھی کو آقا مانتا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے دل میں بات ہے کہ میرے شیخ کامل کا سینہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے اتنا روشن ہو چکا تھا کہ فوراً میرے دل کی بات پتہ جن کے ولیوں کو دل کی بات پتہ چل جاتی ہے ان کے نبی پاک کی شان کا کیا ہے. اللہ فرمایا علی بن عثمان سن لو تقدیر پر آ گئے، پیدا ہونے سے پہلے نیکی بدی کی جا چکی ہے، حلال حرام کے فیصلے ہو چکے ہیں، اس وقت پر وقت کے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس پر مہربان ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ میرا نیک بندہ ہے، اس سے پیار کرتا ہے. جب اس کی خدمت کرتا ہے، پیار کرتا ہے ٹھیک، تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ اسے توفیق توبہ عطا کرتا ہے. وہ بھی توبہ تو پھر وہ روتا ہے، رب کی بارگاہ میں آدھی رات اٹھ جاتا ہے، مولا میرے گناہوں کو معاف کرنا، مولا میرے شیخ کے صدقے میرے پیر کا اگر کوئی علاج ہے تیری بارگاہ میں تو ان کا واسطہ مجھے معاف کرنا. مولانا روح فرماتے ہیں کہ بندہ روتا ہے نا، ہم سے بات ہے آدھی رات تو پھر اللہ کی رحمت نہ ہو. بچہ جو ہوتا ہے وہ روتا ہے تو پھر والدہ دودھ پلاتی ہے. بندہ جب روتا ہے توبہ کرتا ہے پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ پھر رحمت نازل کرتا ہے. جی تو پھر اللہ دادا دوست ماتے مجھے اوپر مفید فرمایا، پھر اللہ توفیق کی توبہ دیتا ہے، توبہ کی توفیق کیا ہو جاتی ہے اللہ. اور آپ فرماتے ہیں میں اپنے شاہ امام حضرت الفضل خدری کے ساتھ تھا، بارش ہو، اتنی بارش ہوئی کہ میرے کپڑے تر ہو گئے، میرا جو کیا کہتے ہیں کہ پاؤں جوتیاں کیچڑ میں پھنس گئی، بہت تیز بارش. میں شاید امام کے ساتھ مختلف آپ باتیں کرتی ہیں، وقت تھوڑا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. میں جب ان کی طرف نگاہ اٹھا کے فضل خدری کی طرف دیکھنا، کپڑے بھی ان کے خشک ہیں، نیچے جوتے بھی ان کے خشک ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا، میں سارا بھیگ گیا ہوں، میرے سارے کپڑے تر ہو گئے، لیکن یہ کیا کہ میرے پیر کامل ابو فضل خدری جو ہیں ان کے کپڑے بھی خشک ہیں، ان کی جوتی بھی خشک ہیں. میرے دل میں جب بات آئی تو شیخ کامل نے حضرت ابو فضل خدری نے فرمایا علی بن عثمان حجویری، جب بندہ اللہ کی ذات پر توکل کا ارادہ کر لیتا ہے نا اللہ اسے ہمت والا بنا دیتا ہے، پھر اللہ اسے اپنا بنا. جی حضرت ابو داتا بخش رحمہ آپ فرماتے جب کوئی شخص رات کو جاگ جائے، پہلے فرماتے ہیں کہ رات کو اگر نیند آئے تو پھر جاگنا نہیں چاہیے، پھر سو جائے، رات اگر سونے کی ضرورت. یہ الگ بات ہے، ہماری زندگیوں کو رات میں اپنے چلتی ہے، 3 بجے پھر بھی سو جاتا ہے، مرید بھی سو جاتا ہے، فجر کی نماز بھی گئی، تہجد بھی گئی، سارا کچھ اشراق بھی گئی، ابابین بھی گئی، سارا کچھ گیا. داتا حضور فرماتے ہیں نیند آئے تو سو جاؤ، نماز بھی نہ پڑھو، تلاوت قرآن بھی نہ کرو. حدیث کا بھی یہ فیصلہ ہے، اللہ کے ولی کی بات قرآن و سنت کے خلاف کی. حضور نے فرمایا تمہیں نیند آ جائے رات کو نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، سو جاؤ. کیا پتہ تمہاری زبان سے کوئی کفر یا گناہ نہ نکل جائے.
سنو، اور فرماتے ہیں جب کوئی سو جائے پھر اس کی آنکھ رات کو کھل جائے، پھر اب فرمایا کہ بدانے خدا سونا حرام کر دیا۔ اللہ نے اٹھایا ہے، اللہ نے تمہیں باتھ روم میں جانے کے لیے نہیں اٹھایا ہے۔ داتا حضور فرماتے ہیں عام بندے ہیں، خاص بندے ہیں۔ عام بندے تو بجائے حاجت تک بھی آپ کی پوری کر کے سو جائیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن پر اللہ نے رحمت نازل کرنی ہے، وہ کہیں گے آدھی رات 2:30 بجے کی یہ میری آنکھ کھلی کس کی کھلی؟ موبائل پر ریمائنڈر نہیں لگایا کس کی آنکھ کھلی؟ یہ اس مالک نے کوئی ہے کسی کام کیا، وہ مجھے اپنا عاشق بنانا چاہتا ہے، اپنی یاد میں کٹوانا چاہتا ہے، کیا مجھ سے باتیں میں اٹھ سکوں؟ داتا حضور فرماتے ہیں عاشق لوگ پھر سوتے نہیں، پھر اللہ کی باتوں میں مست ہوتے ہیں۔ جی اللہ ہوگا۔ اور داتا حضور فرماتے ہیں ایک وقت وہ ہے کہ میرے شیخ کامل میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، بارش شروع ہو گئی، میرے پاس ایک کپڑا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ کپڑا جو ہے نا اس کو استعمال کروں اپنے شہر کے لیے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر میں اس کو رکھوں گا فلاں جگہ خشک اگر کپڑا رکھوں گا اوپر کی بیٹھنے کے کپڑا لانے لگے، لہٰذا بہتر ہے اس کپڑے کو بچاؤں۔ مجھے شاید نے فرمایا کہ ایک عشق ہے اور ایک عقل ہے، عشق اور عقل میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا جو پہلے یہ بات کا دور ہے، داتا حضور فرماتے ہیں فضل خدری نے فرمایا کہ ایک عشق ہے اور ایک عقل ہے۔ جو پہلا تصور دل میں اچھائی کا قائم ہوتا ہے نا، وہ ایک اللہ کے فضل